السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سورہ یوسف پارہ نمبر 13 کا رکوع نمبر 6 پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، جو سورہ یوسف کا آخری رکوع ہے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اور کتنی ہی نشانیاں آسمانوں اور زمین میں وہ گزرتے ہیں ان پر سے اور وہ اعراض کرتے ہیں۔ اعراض کرنا یعنی منہ موڑنا، یعنی اس سے کوئی عبرت حاصل نہیں کرتے۔ زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ نے تو بہت سی نشانیاں رکھی ہیں، لیکن ان سے نصیحت حاصل نہیں کرتے، منہ موڑتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، اور نہیں ایمان لاتے اکثر ان میں سے اللہ پر مگر وہ مشرک ہیں، شرک کرنے والے ہیں۔ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ، أَفَأَمِنُوا کیا بے خوف ہیں، ان کے تأتیہم آ جائے ان پر، غاشیۃ ڈھانپ لینے والا، من عذاب اللہ اللہ کے عذاب میں سے، او تأتیہم یا آ جائے ان پر، ساعۃ قیامت، بغتۃ اچانک، وہم لا یشعرون اور وہ شعور نہ رکھتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس بات سے بے خوف ہو گئے مشرک لوگ کہ اللہ تعالیٰ کے عذابوں میں سے کوئی عذاب ان پر آ جائے، غاشیۃ ڈھانپ لینے والا عذاب، چھا جانے والا عذاب ان پر آ جائے۔ ظاہر ہے جب اللہ کی طرف سے جب عام عذاب آتا ہے نا تو وہ سب پر آتا ہے سوائے ایمان والوں کے۔ ایمان والوں کو وہاں سے نکال لیا جاتا ہے اور پھر سارے چھوٹے بڑے جیسے بھی ہیں جس حالت میں ہیں سب پر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے مشترکہ طور پہ۔ تو اس لیے اس کو غاشیۃ ڈھانپ لینے والا عذاب، چھا جانے والا، ہر ایک کو اپنے اندر سمیٹ لینے والا عذاب۔ یا تو عذاب کا انتظار کر رہے ہیں یا پھر قیامت کا، کہ قیامت ان پر اچانک واقع ہو جائے۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، میں بلاتا ہوں اللہ کی طرف، علی بصیرت پر، یعنی دلیل کی بنیاد پر میں بلا رہا ہوں تمہیں، انا میں، ومن اتبعنی اور وہ جنہوں نے میری پیروی کی ہے، وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور پاک ہے اللہ اور نہیں میں شرک کرنے والوں میں سے۔ یعنی توحید کی دعوت دے رہا ہوں، میں بھی توحید کی طرف بلا رہا ہوں، اور جو میری پیروی کرنے والے ہیں وہ بھی توحید کی دعوت دے رہے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ، وَمَا أَرْسَلْنَا اور نہیں ہم نے بھیجا، من قبلک آپ سے پہلے، الا مگر، رجالاً مرد ہی، نوحی ہم وحی کرتے تھے، الیہ ان کی طرف، الیہم ان کی طرف، من اہل القریٰ بستی والوں میں سے۔ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، افلم کیا پھر نہیں، یسیروا انہوں نے سیر کی، وہ چلے پھرے، فی الارض زمین میں، فینظروا پھر وہ دیکھتے، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر بھیجے ہیں نا وہ سارے مرد ہی ہوتے تھے۔ کافر لوگ جو ہے نا وہ اس بات کا اعتراض کرتے ہیں کہ ایک انسان ہمارے درمیان میں سے نبی کیسے بن سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ تم سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں نا وہ سارے مرد ہی تھے، انسان ہی تھے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ زمین میں چل پہ کے غور نہیں کرتے کہ جو پچھلے کافر تھے، مشرکین تھے، ان کا انجام کیا ہوا، اگر یہ بھی ایمان نہیں لائیں گے تو ان کا بھی وہی انجام ہونا ہے۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور یقیناً وَلَدَارُ الْآخِرَةِ یقیناً آخرت کا گھر، ولد جو ہے نا لام تاکید کا لگا ہوا ہے، یقیناً آخرت کا گھر، خیرٌ بہتر ہے، للذین اتقوا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، افلا تعقلون کیا پھر تم نہیں عقل کرتے۔ حتی اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ جب مایوس ہو گئے رسول، یعنی نا امید ہو گئے کہ اب کوئی ایمان نہیں لائے گا، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا اور انہوں نے گمان کیا، یعنی قوم نے گمان کیا بے شک وہ قد کذبوا ان سے جھوٹ کہا گیا ہے، جاءہم نصرنا آ گئی ان پر مدد ہماری، فنجی پس نجات دی گئی، من نشاء جس کو ہم نے چاہا، ولا یرد اور نہیں ٹالا جاتا، باسنا عذاب ہمارا، عن القوم المجرمین مجرم قوم سے۔
کیا بتایا جا رہا ہے کہ مایوس ہو گئے رسول، مایوس یعنی نا امید ہو گئے کہ اب کوئی ایمان نہیں لائے گا، اور ادھر قوم بھی یہ سمجھنے لگ گئی کہ ان سے جو وعدہ کیا گیا تھا عذاب کا وہ جھوٹا ہے، کیونکہ تاخیر ہو گئی نا، تاخیر ہو گئی عذاب کے آنے میں، تو انہوں نے سمجھا کہ پیغمبر کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے جو عذاب کا وعدہ ہے وہ تو پورا ہوتا نظر ہی نہیں آ رہا، تو اس وجہ سے ان کو لگا کہ یہ تو جھوٹا تھا، ہمیں جھوٹ کہہ رہا تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ آپ کی قوم پر بھی عذاب میں تاخیر ہو رہی ہے نا، تو اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جو پچھلی قومیں ہوتی تھیں ان پر بھی عذاب کی تاخیر ہوتی تھی، ان کو مہلت دی جاتی تھی، تو جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے نا مجرم قوم کے اوپر سے ٹالا نہیں جاتا۔ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، بلا شبہ ان کے قصے میں عبرت ہے لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے۔ ما کان حدیثا یفترا، نہیں ہے یہ کوئی بات گھڑی ہوئی، ولیکن تصدیق الذی، اور لیکن تصدیق ہے اس کی جو بین یدیہ اس سے پہلے ہے، وتفصیل کل شیء، اور ہر چیز کی تفصیل ہے، وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان لانے والے لوگوں کے لیے۔ یہ قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو قرآن ہے نا یہ گھڑی ہوئی چیز نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے بنا کے نہیں لائی گئی، اور یہ ان کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے ہے، یعنی ان کو جھٹلاتی نہیں ہے۔ کسی کتاب کے سچا ہونے کی کسوٹی یہی ہے کہ وہ اپنے سے پہلے جو کتابیں نازل ہو چکی ہیں اللہ کی طرف سے ان کی بھی تصدیق کرے، تو یہ تصدیق کرتی ہے اپنی پہلے کتابوں کی، اور اس میں ہر چیز کی تفصیل ہے، اور یہ ہدایت اور رحمت کا ذریعہ بھی ہے۔ ایمان لانے والی قوم کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا کہ جو اس پر ایمان لاتے ہیں نا وہی اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، دوسرے لوگوں کو اس سے فائدہ نہیں ہونا۔ تو یہ آج ہمارا پورا ہو گیا، سورہ یوسف پوری ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ السلام علیکم۔